السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہماری پہلی والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ہم نے امریکہ کے اوپر بات کی تھی، ہم نے عمران خان کے اوپر بات کی تھی، ہم نے سندھ کے اوپر بات کی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ میرا نام زاہد احمد ہے اور میرے ساتھ محمد علی بھٹی صاحب ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ مزے میں؟ سر الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سر وزیر اعظم اگلا جو ہے وہ جو مطلب ملک کو اچھا چلا سکے اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر۔ تو وہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان کو ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ وزیر اعظم ہونے چاہیے۔ جی سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا تو اس میں ملک کی ترقی ہوگی، یا عمران خان کو آگے لے کر جائیں گے، یا عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو اس سے ملک ترقی کرے گا؟ سر عمران خان کی تو بات جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ عمران خان جب حکومت میں تھے عمران خان، تو ایک چیز تھی کہ لوگوں کے اندر جو ہے بڑا ایک خوف میں پایا جاتا تھا، خاص کر کے جو کرپٹ ترین لوگ تھے ان کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا تھا عمران خان کے ہونے سے۔ پتہ نہیں ناظرین نے یہ باتیں نوٹ کی، آپ نے کی یا نہیں کی، یا جو لوگ اداروں میں انہوں نے کہیں، پر میں نے یہ چیز نوٹ کی، اور جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک دو اداروں میں میرا ایسے جانا ہوا، تو وہاں پہ ان کو جو ہے خوف تھا۔ جو پورٹل کمپلین جو ہے ایپ متعارف کرایا عمران خان نے، اور اس پہ کمپلین کرو آپ کسی بھی وفاقی ادارے کی، تو بر وقت اس پہ کارروائی ہوتی تھی۔ تو اس پہ جو ہے اداروں کے اندر ایک خوف لوگوں کے اندر تھا کہ یار ہماری کمپلین نہ ہو جائے۔ تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کو سر، خاص کر کے ہمارے ملک کو جو تباہ کیا ہے کرپشن نے تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ملک کرپشن کو دور کرنے کے لیے ایک ہی بندہ ہے، عمران خان۔ اگر یہ آئے گا تو کرپشن دور ہو سکتی۔ تو بلاول صاحب بھی صاف ستھرے بندے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو بیک اپ پہ جو گائیڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جو ہے اتنے صاف ستھرے نہیں لگتے۔ تو اس لیے بلاول صاحب کا میں نے دوسرا نمبر رکھا ہے، اور پہلا نمبر وزیر اعظم کے لیے عمران خان کا رکھا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سر دیکھو، بات یہ کہ عمران خان تو بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جی عمران خان آ جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پاکستان بدل سکتا ہے۔ دیکھو بلاول صاحب کی تو بات الگ ہے، وہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں، لیکن عمران خان کا اتنا ایکسپیرینس ہے جتنی بلاول صاحب کی عمر ہے۔ تو میرے خیال سے کہ اگر عمران خان آ جاتا ہے، عمران خان ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے اگلا، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہاں بالکل، بلاول صاحب بھی اچھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک ینگ بندہ ہے، لیکن اس کے جو سر آپ نے بات کی ہے کہ اس کے جو بیک اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرانے آدمی ہیں، پرانے اولڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ چیز کی اب کوئی ویلیو نہیں رہتی، جی ہاں، جی تو ہاں۔ اس سے اچھا ہے کہ اولڈ چیز کو نکال کر نئی چیز کو لایا جائے۔ اگر عمران خان، بلاول صاحب بھی ترقی کر سکتا ہے، ہمارے ملک کو ترقی دلا سکتا ہے، اگر بلاول صاحب جو ہے نا بیک اپ میں جو بیک گراؤنڈ جو سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اولڈ ایج کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نکال کر اس کے پیچھے جو ہے نا بلاول صاحب کے بالکل پاس میں کھڑے ینگ ہو جائے نا، تو ہاں ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہاں سر بالکل۔ دوسرا یہ کہ تیسرے نمبر پہ جو ہے مریم نواز ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز جو ہے وہ کسی لائق ہیں وزیر اعظم شپ کے۔ بہرحال وہ جو ہے سی ایم ہیں پنجاب کی، تو وہ اسی پوسٹ کے لیے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم شپ کے لیے جو ہے وہ یہ دو بندے عمران خان اور جو ہے بلاول صاحب، یہ دو بندے فٹ ہیں۔ اب عمران خان وہ شخصیت ہیں جس کی باہر کی دنیا بھی اس کو مانتی ہے، انڈیا تک عمران خان کی تعریف کرتا ہے، اور کھڑے ہونے والا بندہ ہے، پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھو کہ جیل کے اندر ہیں وہ، لیکن کمپرومائز نہیں کر رہے، ڈیل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ملک کو اس وقت شدید ضرورت ہے
ایسے وزیر اعظم کی جو سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے، کہ جو اس وقت آپ دیکھو کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو غریب بندہ ہے، سمجھ لے مڈل کلاس جو لوگ ہیں، وہ تو مطلب ختم ہوئے ہیں نا، ان کی زندگی تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر عمران خان آ جاتا ہے تو ہمارے ملک میں کون سے ادارے بہتر کر سکتا ہے جس میں ہمیں ترقی مل سکے؟ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، فورس ہے، کون سے ادارے ہیں ان میں سے جو بہتر ہو، اس کے بعد میں ملک کو ترقی بنا سکتا ہے ملک؟ سر جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ٹھیک ہے، اس ڈسکشن کو ہٹاتے ہیں، اس طرح آتے ہیں۔ تو عمران خان اگر وزیر اعظم بن جاتے، سب سے پہلے تو کرپشن کا وہ خاتمہ کریں گے، اور کرپشن جس بھی ادارے کے اندر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ادارہ ہے، چاہے وہ اپنا ہیلتھ ہے، چاہے، تو سب سے پہلے تو کرپشن ختم ہوگی وہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ بندہ کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہے، اگر ایک چیز پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس لیے تمام ادارے، اور خاص کر کے جو ہماری جو فورسز ہیں، جو ان کا کام ہے بارڈر پہ جا کے کام کرنا اور بارڈر کو سنبھالنا، وہ بھی اپنے ایک لمٹ کے اندر اپنا کام کریں گی، اور وہ بھی جا کے اپنے اداروں میں اپنا جو ان کا اصل کام ہے وہاں پہ وہ سر انجام دیں گی۔ تو میں ایگری ہے؟ ایک اور بات کا ایڈ کروں کہ دیکھیں نا، انہوں نے جو ہے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت کو کتنا ٹائم ہو گیا سر، پیپلز پارٹی مل کے بیٹھی ہے، شہباز شریف مل کے بیٹھے ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو 2.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں، 2-2.5 سال ہونے والے ہیں ان کو۔ ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف مہنگائی کے علاوہ اور کیا کیا ہے یار؟ گیس کے آپ بل دیکھو کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، بجلی کے آپ بل دیکھو کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آٹا دال چینی کے آپ اگر ریٹ لو کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ عمران خان کے آنے سے عمران خان جو سب سے پہلے جو ہے عمران خان کام یہ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ وہ سب سے پہلے آئے، وہ کرپشن ختم کرے۔ جی تو سر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی ذہن میں کون سا ادارہ ہے جس سے عمران خان کے آنے سے وہ پہلا ادارہ جو اس کو سدھارے، کون سا ادارہ ہے سر؟ یار بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں اور ان کیسز میں وہ بری ہوتے ہیں، اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اگر سیدھا صاف فیصلہ دیتی ہیں بغیر کسی پریشر کے، تو سب سے بڑا کام اگر عمران خان نکل کے واپس آ جاتے ہیں اور حکومت میں آ جاتے ہیں وزیر اعظم بن کے، تو سب سے پہلے جو ہے ہماری عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھو ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ کتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں، لیکن عوام کا تقریباً یہی ماننا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا کیسز جعلی ہیں۔ جیسے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنے، سیاسی کیسز تھے، نون لیگ کے اوپر بنے، سیاسی کیسز کا نام دیا گیا، اب عمران خان کے اوپر بنے، سیاسی کیسز کا نام دیا گیا، بھائی یہ سب سیاسی ہیں اور یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمران خان کے باہر آنے سے، وزیر اعظم بننے سے یہ چیز ہوگی کہ لوگوں کا جو ہے نا اعتماد کورٹس کے اوپر، ہماری عدلیہ کے اوپر بحال ہو جائے گا کہ یار ہمارے جو جج ہیں وہ انصاف پسند جج ہیں، اور یہ کسی کے بھی آگے جھکیں گے نہیں، اور اپنے بالکل انصاف کے ساتھ یہ فیصلے دیں گے۔ بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی اچھا بات کی ہے، جی ہاں، آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہماری عدالتیں ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ملک میں اگر انصاف ہو گیا نا تو ہمارا کوئی بھی ادارہ کرپشن نہیں کرے گا، جی ہاں، کیونکہ انصاف ایک بڑا نام ہے سر۔ جی اگر مجھے پتہ ہے آپ ایک بے قصور ہو، آپ بے گناہ ہو، آپ کو عدالت پہ یقین ہے، آپ کو اس کے ججز پہ یقین ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے کوئی انصاف دلائے گا تو صرف جج صاحب دلا سکتے ہیں، ہمارا انصاف ہماری عدالتیں دلا سکتی ہے۔ اگر آپ باہر آ گئے جیل کے بعد تو آپ سب کو یہی بولو گے کہ میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس انصاف میں گیا کورٹ میں مجھے باعزت بری کر دیا کیونکہ میں مجرم تھا ہی نہیں۔ جی ہاں، انہوں نے صحیح فیصلہ دیا انہوں کورٹوں نے، بالکل صحیح اور فیصلہ مجھے کیا۔ باعزت بری کیا۔ کیوں؟ اب دیکھو باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے سر، کہ باہر کے ممالک میں جو کورٹس ہیں وہ فیصلے انصاف کے ساتھ اور صحیح دیتے ہیں۔ بالکل سر ہمارے دوسری بات پہ ہم آتے ہیں، بالکل آپ نے جی ہاں درست فرمایا سر۔ اب دوسری بات یہ کہ اب اس کے بعد دوسرا کون سا ادارہ ہے جس کو سدھارنا چاہیے سر دوسرے نمبر پہ؟ سر پہ ہماری تعلیم کو بہترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور تعلیم کے ادارے کو
بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو تعلیم ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری صحت کا جو سر دیکھو دوسری بات وہ آپ نے بہتر ہونا جی چاہیے. جی سر دوسری بات آپ نے کی کہ ایجوکیشن بالکل صحیح ہونی چاہیے. جی ہاں. تو ایجوکیشن سر ایجوکیشن بالکل غریب ہو امیر ہو ایک جیسی ہونی چاہیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا بالکل فری آف کاسٹ ہو. کوئی بھی غریب بندہ بھی پڑھ سکے امیر بندہ بھی پڑھ سکتے بلکہ ہمارے اگر ملک میں انصاف ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں ہمارے ملک میں انصاف ہونا چاہیے. جی ہاں. جب انصاف ہوگا تو یہ ادارے خود بخود سدھر جائیں گے. سدھر جائیں گے تو بالکل. یہ چیز اب بلاول صاحب بھی اگر مثال کے طور پہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بھلے عوام ان سے اختلاف کر سکتی ہے کہ بلاول صاحب کو نہیں بننا چاہیے، یوں ہے یہ جو ہے پولیٹیشین جو ہے وہ نئے ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہوتی ہے اور ان کی والدہ وہ بہت بڑی جو ہے سیاستدان تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو. اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، بڑے زبردست سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کے بڑا نام ہے ان کا پولیٹکس میں پالیسیز بنانے میں. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بڑی ان کے اندر وہ خون ہے. تو وہ بھی اگر آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سر آزادانہ طور پہ وہ آزادانہ طور پہ وہ اپنا کام کریں جو انہوں نے وہاں پہ باہر ملک میں تعلیم لی اور جو انہوں نے وہاں پہ نظام دیکھا باہر کا اس نظام کو کے تحت آ کے پاکستان میں وہ صاف جو ہے نا کام کریں اور ہماری عوام کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں تو سر بالکل وہ بھی اچھے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. بالکل ناظرین آپ نے یہ باتیں سنی. ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے جو ہے نا ملک میں انصاف کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ایجوکیشن کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، ہماری ہیلتھ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس سے سب سے پہلے بات یہی تھی کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر ہمارے ملک میں انصاف ہے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو اب تو ویڈیو کو ہم ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ آگے بتاؤ گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا حکمران اس پاکستان کے لیے صحیح ہے، کون سا حکمران پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے، کون سا پاکستان کو ترقی دلا سکتا ہے، کون سا نقصانات پہ دلا سکتا ہے. تو ابھی بھی میں میرے بھی خیال سے کچھ ابھی بھی محمد علی صاحب بات چیت کر رہے ہیں. ابھی میں یہ محمد عوام علی کو صاحب کچھ کہنا محمد علی چاہوں صاحب گا. اب یہ باتیں کرے گا اور اس کے بعد ویڈیو کو ایڈ کرے جی گا. میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کے کیا ویوز ہیں، آپ لوگ کیا سوچتے ہو، آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس حوالے سے میں عوام کو کہوں گا کہ ہمیں بتانا چاہیں. اور بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا. اور اگر اچھی کچھ باتیں ہماری لگیں ویڈیو لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر اس کو ضرور کر دیں. جی سر. اس ویڈیو میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. کوئی بھی اگر کمنٹ کرنا چاہے تو وہ ہمیں جو بالکل سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل درست کریں گے اپنی غلطی کو. انسان ہے کبھی کوئی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اوکے اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے.